السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ٹائم ٹریول کا ٹاپک۔ ٹائم ٹریول کیا چیز ہے؟ پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ٹائم ٹریول ہے کیا چیز۔ ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کو ہم جو ہے نا تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تین چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلے آپ پہلا نام اس کو دے دیں ٹائم ٹریول کا، دوسرا نام اس کو دے دیں آپ ڈسٹینس ٹریولنگ کا، فاصلہ طے کرنا، تیسرا نام اس کو دے دیں ٹائم اسپینڈ کرنا۔ ٹائم اسپینڈ کرنا اس کو آپ تیسری جگہ پہ رکھ دیں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے کانسیپٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹائم ٹریول کیا چیز ہے، یا ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ جو ٹائم ٹریول کے قائل ہیں وہ کیا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں جس ڈیٹ میں، آج 3 نومبر ہے 2022 کا، میں ایسے ٹریول کر جاؤں کہ یا تو میں لاسٹ ایئر میں کسی وقت پہ پہنچ جاؤں، یا میں آنے والے کسی سال میں 2024 میں، 25 میں، 30 میں، 35 میں، اس طرح کسی آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں پہنچ جاؤں۔ مقصد یہ یا تو میں ماضی میں کسی وقت میں پہنچ جاؤں یا مستقبل کے کسی وقت میں پہنچ جاؤں، اور ماضی میں اس وقت جو ہو رہا تھا میں ان چیزوں کو دیکھ لوں، یا ہوا تھا جو بھی اس وقت ہوا تھا میں ان کو دیکھ لوں، یا میں مستقبل میں، فیوچر میں 10 سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 100 سال پہلے جو ہوگا ان چیزوں کو دیکھ لوں، یا اس جگہ پہ موجود ہوں کہ میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہو کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کیا ہو رہا ہے، 20 سال 25 سال بعد کیا ہو رہا ہے یہ میں دیکھ لوں، یا میں ماضی میں چلا جاؤں اور میں 20 سال 25 سال پہلے دیکھ لوں کہ کیا ہوا تھا، میں اس کا آئی وٹنس ہو جاؤں دونوں جگہوں پہ، اس میں بھی، یا میں ان واقعات میں شامل ہو جاؤں۔ یہ پہلا کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹریولنگ۔ ٹائم ٹریولنگ مطلب آپ اپنے ٹائم سے ہٹ کے کسی دوسری ٹائم پہ چلے جاؤ۔ جی تھوڑی معذرت ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے کانسیپٹ کی طرف۔ دوسرا کانسیپٹ، بلکہ دوسری تو کانسیپٹ نہیں، یہ ریالٹی ہے، ڈسٹینس ٹریولنگ کا، سفر طے کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ایک چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے ساحل صاحب کی کچھ ویڈیوز میں یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی تو انہوں نے ٹائم ٹریول کیا۔ اب دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹائم ٹریول کرنا ایک الگ چیز ہے، ڈسٹینس کو ٹریول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں یہ تو کہیں سے نہیں ملتا کہ اس معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو ٹریول کیا ہو۔ مثال کے طور پہ وہ اس زمانے میں چلے گئے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلے گئے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چلے گئے ہوں، یا وہ آج کے زمانے میں آ گئے ہوں، 1400 سال بعد والے زمانے میں ٹائم میں آ گئے ہوں۔ ایسا تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے ڈسٹینس ٹریولنگ کا۔ مثال کے طور پہ قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو رات کے اس حصے میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا، مثال کے لیے کہ مسجد اقصی تک پہنچا دیا، تو یہ ڈسٹینس ٹریولنگ ہے، انہوں نے فاصلہ طے کیا، ڈسٹینس ٹریولنگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو آسمانوں پہ بھی گئے ہیں تو وہ ڈسٹینس ہے، ٹائم نہیں ہے، ڈسٹینس ٹریولنگ ہے۔ وہ اسی رات کے اسی پہر میں ان ساری جگہوں پہ گئے ہیں تو اس کو ڈسٹینس ٹریولنگ کہیں گے۔ ٹائم وہی تھا، ٹائم چینج نہیں ہوا تھا، ڈسٹینس ٹریولنگ ہوئی تھی۔ اب ہم اس میں یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی فاسٹ ڈسٹینس ٹریولنگ کیسے ہو گئی، اتنی تیز سفر انہوں نے کیسے طے کر لیا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ڈسٹینس ٹریولنگ، تیز ڈسٹینس ٹریولنگ، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ ناممکن
انسان کے لیے اس وقت ہے کہ وہ بذات خود یہ ٹریولنگ کرنا چاہیے، بغیر کسی سورس کے یہ ٹریولنگ کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر چاہوں کہ میں یہاں سے دبئی یا کسی جگہ پہ بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی جہاز کے، بغیر کسی گاڑی کے 4 گھنٹے میں دبئی پہنچ جاؤں، تو یہ میرے لیے پاؤں پہ چل کے جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی سورس چاہیے، کوئی نہ کوئی سورس چاہیے، تیز سفر طے کرنے کے لیے، جلدی پہنچنے کے لیے سورس چاہیے۔ اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا فاصلہ بذات خود طے کیا تھا، یا ان کو اللہ کی طرف سے کوئی سہولت دی گئی کہ انہوں نے یہ فاصلہ طے کیا؟ اچھا، اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ جو یہ فاصلہ طے کروا سکے؟ اب اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، پہلے تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ فاصلہ اتنی تیزی سے طے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب ہے ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی متعدد آیات کو آپ دیکھیں گے اور حدیث کو دیکھیں گے تو آپ کو فرشتوں کا سفر طے کرنا نظر آ جائے گا۔ فرشتے بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ کہ سیکنڈ کے کچھ حصے میں وہ آسمانوں سے زمین پہ آ سکتے ہیں۔ فاصلہ اگر آپ انسان طے کرنا چاہے تو شاید وہ پوری انسانیت ختم ہو جائے، یہ فاصلہ وہ طے نہیں کر سکتا۔ اس وقت موجودہ دور کی میں حساب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو ہم جس پوزیشن پہ ہے، یا سائنس جس پوزیشن پہ ہے، وہ ان آسمانوں تک اگر پوری زندگی یا پوری انسانیت کی زندگی بھی لگا لے تو وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت جو سائنس کی پوزیشن ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کی پوزیشن ہے، میں اس وقت کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن فرشتوں کو اللہ نے ہمیشہ سے یہ صلاحیت دی ہے جب سے وہ مخلوق بنائی ہے کہ وہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور اتنا فاسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوچ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مخلوق ہے، جنات ہیں، جنات بھی اپنی کیپیسٹی میں بذات خود ڈسٹینس کو بہت تیزی سے طے کرنے کے قابل ہیں۔ اس کا ثبوت بھی آپ کو قرآن سے مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے جنات کو یہ اختیار تھا کہ وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے تھے۔ آیات آپ قرآن میں خود ڈھونڈ لیں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے تو مل جائیں گی، نہ ملے اگر آپ کو تو حوالہ مجھ سے لے لیجیے گا، کمنٹس میں لکھ دیجیے گا، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ پہلے کوشش کیجیے گا خود قرآن کو پڑھیں اور ڈھونڈیں کہ یہ کہاں پر ہے، پھر آپ کا ذہن بھی کھلے گا، پھر آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا۔ تو جنات کو بھی اس کا اختیار، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ فاصلہ، اور ابھی تک ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ فاصلہ تیزی سے طے کر سکتے ہیں۔ دو کانسیپٹ ہو گئی ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹائم کو ٹریول کرنا، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ دوسرا کانسیپٹ تو نہیں ہے، ریالٹی ہے، ڈسٹینس ٹریولنگ کرنا۔ تو آج بھی ہم ڈسٹینس کو ٹریول کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے ہوئے آئیں گے، مختلف ذریعے سے آئے ہوئے ہیں۔ تیسرا جو ریالٹی ہے، کانسیپٹ تو اس کو بھی نہیں آپ کہہ رہے، ٹائم کو اسپینڈ کرنا۔ ٹائم اسپینڈنگ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی ہمارا وقت گزر ہے تو یہ ٹائم اسپینڈنگ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب کہنے وسائل بھائی یا دوسرے لوگ جو اس کا ایک اور کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس کانسیپٹ کو ٹائم ٹریول کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 300 سال تک کچھ اوپر نیچے یہ سوتے رہے ایک غار میں، اور اس کے بعد اٹھے، تو انہوں نے ٹائم ٹریول کیا تھا۔ تو بھائی ٹائم ٹریول نہیں تھا، یہ ٹائم اسپینڈنگ تھا۔ وہ اس ٹائم کے دوران اسی جگہ پہ موجود تھے، اور انہوں نے وہ سارا ٹائم سوتے ہوئے گزارا ہے، انہوں نے اسپینڈ کیا اس ٹائم کو، گزارا ہے اس ٹائم کو، خرچ کیا اس ٹائم کو۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس مثال کے طور پہ جس وقت وہ اس غار میں آئے تو اسی وقت وہ جو ہے نا 300 سال آگے چلے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ سو گئے تھے، اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، اور اسی نیند کے دوران انہوں نے 300 کچھ سال جو ہے نا وہ طے کیے یا گزارے۔ تو پھر جب وہ اٹھے تو انہوں کو تو لگا کہ بھائی ہم کچھ گھنٹے کے لیے سوئے ہوں گے،
کیونکہ سیدھی سی بات ہے، آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو کیا، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے کہ آپ کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے ابھی سوئے تھے ابھی جاگ گئے، دماغ تو یہی کہتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک شخص، آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا کسی بھی صورت میں، وہ 4 دن بے ہوش رہا، 5 دن بے ہوش رہا، 10 دن بے ہوش رہا، پھر اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی، اس کو ہوش آیا، تو اس کو کیا پتا کہ میں کتنی دیر کے لیے سو رہا تھا یا مجھے کتنی دیر کے لیے ہوش نہیں تھا۔ آپ اس کو اگر پوچھنا چاہیں تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی ہاں بھائی تم کتنی دیر کے لیے بے ہوش تھے، تو یہ کہے گا کہ یار مجھے کیا پتا، میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا ہوں، یا مجھے ہوش نہیں رہا ہو، آدھے گھنٹے کے لیے، پورے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، لیکن اس کو کیا پتا کہ وہ 8 دن تک سوتا رہا ہے یا وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم اسپینڈ کرنا۔ انہوں نے، اصحاب کہف نے ٹائم اسپینڈ کیا تھا، ٹائم ٹریول نہیں کیا تھا، انہوں نے وقت اپنا گزارا تھا۔ اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں پہلے کانسیپٹ کی طرف۔ آپ کو یہ تینوں کانسیپٹ کلیئر ہو جانے چاہیے۔ پہلی بات کی طرف آ جاتے ہیں جس کے اوپر مین آبجیکشن ہے، ٹائم کو ٹریول کرنے کی آبجیکشن۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ٹائم ٹریولنگ تھا، تو یہ تو ایک کلیئر سی بات ہوگی کہ وہ ٹائم ٹریولنگ نہیں تھا، وہ ڈسٹینس ٹریولنگ تھا۔ وہ انہوں نے فاصلہ طے کیا تھا، جلدی فاصلہ طے کیا تھا، تیز ترین فاصلہ طے کیا تھا۔ اور وہ کیسے طے کیا تھا یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، یا حدیث میں بھی موجود ہے کہ ایک سواری جس کو براق کا نام دیا گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی، اور اس سواری کے ذریعے اللہ کے رسول نے یہ فاصلہ جو ہے نا وہ طے کیا آسمانوں کا۔ یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈسٹینس ٹریولنگ جو ہے، فاسٹ ڈسٹینس ٹریولنگ بذات خود طے کر سکے۔ اس کو کسی نہ کسی سورس کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو جائے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان فاصلے کے ٹائم کو کم سے کم کر سکے۔ آج آپ کے سامنے اس سے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے نا ایک آج کا ریگولر آپ کے ہوائی جہاز چلتے ہیں، اس سے بھی تیز ایک ہوائی جہاز چلتا تھا، وہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلتا تھا، سپر سونک یا ایسا کچھ کہتے ہیں اس کو، اور وہ سواریوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن کچھ 8-10 سال پہلے اس کی فلائٹ کو جو ہے نا بند کر دیا گیا، اس کو شاید سب کو گراؤنڈ کر دیا گیا، کیونکہ اس کی سیکورٹی، مطلب اس کی مسائل تھے اس کی فلائٹ میں، اس کی آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس میں کچھ حادثات ایسے ہوئے تھے کہ ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ یہ آپ ان کے متعلق نیٹ پر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ ان کی رفتار جو ہے وہ ریگولر جو ہمارے جہاز ہیں ان سے کافی زیادہ تیز تھی۔ وہ آپ سمجھیں کہ امریکہ سے یورپ آنے کا جو فاصلہ ہے اس کو 4 گھنٹے کے اندر اندر طے کر لیتا تھا۔ تو وہ اس کو بہت کم وقت میں طے کر لیتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان آگے جا کے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ احادیث کے خلاف ہے، نہ اسلام کے خلاف ہے۔ ٹیکنالوجی یا سائنس میں ترقی کرنا یہ نہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ احادیث کے خلاف ہے، نہ ہی اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ انسان اور بھی ترقی کرے گا آگے جا کے، ٹیکنالوجی میں اور بھی آگے جائے گا، کتنا جائے گا واللہ عالم۔ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ابھی تک تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ انسان ہو سکتا ہے، بالکل ایسے چانسز ہیں کہ وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا کوئی جہاز، آپ کو کہیں راکٹ کہیں وٹ ایور جو بھی کہیں، کہ وہ اتنا ایسا ایجاد کر لے کہ اس کی ٹائم کو، سفر کو طے کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو، وہ بہت زیادہ ہو۔ ابھی بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں انسان خلا میں جانے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے۔ تو ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا، ٹائم ٹریول کو اسلام نہیں مانتا۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کانسیپٹ تو ہو سکتا ہے، یہ تھیوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے،
نہ احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ٹائم ٹریولنگ کا نہیں ہے، ڈسٹینس ٹریولنگ کا ہے۔ ڈسٹینس ٹریولنگ کا اللہ کے رسول کے معراج سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ جو کی جاتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو سفر طے کیا تھا وہ بھی ٹائم ٹریولنگ تھا، وہ بھی ٹائم ٹریولنگ نہیں تھا، وہ بھی ڈسٹینس کو ٹریول کرنے کا سفر تھا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تھے، انہوں نے زمین کا سفر تیزی سے طے کیا تھا۔ اب یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے زمین کا سفر کتنی تیزی سے طے کیا تھا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا یہ، کیونکہ جتنا سفر انہوں نے طے کیا تھا وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا سفر نہیں تھا کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ بہت تیزی سے طے کیا ہوا سفر تھا۔ اور جو قرآن میں آیات پیش کی گئی ہیں کہ وہ سورج ڈھلنے کی جگہ سے لے کے سورج چڑھنے کی جگہ تک گئے تھے، تو ان کا اصل کیا اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، اس میں مختلف رائے ہیں کہ انہوں نے کون سی جگہ طے کی تھی۔ کیونکہ اگر ہم زمین کو دیکھتے ہیں اور اس کی حیت کو دیکھتے ہیں تو سورج چڑھنے کی جگہ اور سورج اینڈنگ کی جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے سورج نکلے گا اور یہاں ختم ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف وقت میں سورج نکلتا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف وقت میں سورج ڈوبتا ہے۔ اس لیے اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت یہاں یہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہنا کہ حضرت ذوالقرنین نے جو ہے نا یہ ٹائم ٹریول کیا تھا، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سفر طے کیا تھا، ڈسٹینس طے کیا تھا۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو جانی چاہیے کہ پہلی چیز جو ٹائم ٹریول ہے اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں پر بھی کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کے اوپر جو بات کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتے، وہ دوسری چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس سے ڈسٹینس ٹریولنگ کو ریلیٹ کرتے ہیں ٹائم ٹریولنگ سے۔ ڈسٹینس ٹریولنگ ایک الگ چیز ہے، ٹائم ٹریولنگ ایک الگ چیز ہے، اور ٹائم اسپینڈنگ ایک الگ چیز ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اگلی جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں یہ جو ایلومیناٹی کا کانسیپٹ ہے، ایلومیناٹیز کا جو کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے ہمارے سامنے، کہ کیا ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں تو کیا ہمارے ایمان میں اس کے اوپر فرق آتا ہے، ہمارے عقیدے میں اس کے اوپر فرق آتا ہے۔ اس میں بھی ہم یہ کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ ہم پہلے ایلومیناٹی کے کانسیپٹ کو جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ایلومیناٹیز یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، پہلے ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کو ہم جا کے دیکھیں گے اسلام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلے ہم دیکھیں گے قرآن کو کہ جو کانسیپٹ وہ پیش کر رہے ہیں کیا وہ اسلام قرآن کے خلاف ہے یا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ پھر ہم حدیثوں میں بھی دیکھ لیں گے، اور ہم اگر ہمیں سائنس میں مل جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی تو اب آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، یہاں مجھے اجازت دیجیے گا، اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو، مناسب لگا ہو، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا یہ ویڈیو، تاکہ دوسرے لوگوں کو اگر اس سے فائدہ ہو سکے تو ہو، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔